انٹیریئر، اس کو ہوم ڈپارٹمنٹ بھی کہتے ہیں، یہ وہ منسٹری ہے جو کسی ریاست کی بیس لائن ہوتی ہے۔ 9/11 کے بعد امریکہ نے ہوم لینڈ سیکیورٹی بنائی اور انہوں نے کہا کہ زیرو ٹالرنس۔ پاکستان میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا، 9/11 کے بعد پاکستان میں 2016 میں 14 میں اے پی ایس فیاسکو ہوا، پاکستان کے بچوں کے گلے کٹے۔ اکراس پاکستان ایک کمٹمنٹ ہوئی کہ نیشنل ایکشن پلان 20 نکاتی ایجنڈا بنایا گیا، اور اس میں کیا پلان تھا کہ پاکستان کی سرحدوں کو، پاکستان کے مدرسوں، مساجد، گرجا گھر، مندر، تمام اقلیتی کے مذہبی مقامات کو، پاکستان کے ہر گھر کو محفوظ بنایا جائے گا۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب، وہ نیشنل ایکشن پلان جس کے 20 نکات تھے، ہم نے ایڈوائزری بورڈز بنائے، آج وہ کہاں پہ ہے؟ نیکٹا کا رول سٹل میننگ لیس ہے۔ نیکٹا کو ڈرائیونگ فورس میں ہونا چاہیے تھا، they were supposed to lead and make an example، لیکن انفارچونیٹلی نیکٹا کو ایکٹیویٹ ہی نہیں کیا گیا۔ کرمنل جسٹس سسٹم، پولیس، پریزن، پروسیکیوشن اینڈ the role of parliamentarian۔ آپ کے ملک کے اندر کوئی انیشیٹو ابھی بھی کرمنل جسٹس سسٹم کے حوالے سے جو کہ ڈائریکٹ اسلام آباد ٹیریٹری انٹیریئر منسٹر کے ڈومین میں جو آتا ہے، اس میں یہ ابھی پاکستان کا ایک نیوز پیپر ہے، بزنس ریکارڈر، April 2024 reported that 76 mobile phones, 105 vehicles, 91 motorbikes, or even kidnapping has become the order of the day in Islam Abad۔ اب یہاں پہ بات نہیں رکتی، ایک سٹیپ اور آگے جاتے ہیں۔ پاکستان کا انٹیریئر منسٹر جب کسی بھی اکائی کے لوگوں کو شناختی کارڈ ان کے بین لگا دے، پاسپورٹ پہ بین لگا دے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہنا شروع کر دے کہ ان کو آپ، کیونکہ میں I will take extra minute or two for a reason that I remained as an interior minister, and please, there's something which I want to share with you, heart to heart interaction۔ پاکستان کے امیگریشن پروسیس میں، پاکستان کے اندر آئیڈینٹیفیکیشن آف اے کرمنل میں آج بھی پشتون کے ڈریس کو باقاعدہ پورٹرے کر کے اس کے مطابق اس کو اریسٹ کیا جاتا ہے۔ ایون موک ایکسرسائزز اس کے بیس پہ ہوتی ہے۔ ایک سٹیپ اور جاتا ہوں، یہ ہے یہ گارڈین رپورٹ ہے، انڈین گورنمنٹ آرڈرڈ کلنگز ان پاکستان، انٹیلیجنس آفیشل کلیمز، 20 بندوں کو پاکستان میں مارا گیا۔ کیا کوئی ٹس سے مس ہوا؟ ہاں، انٹیریئر منسٹر صاحب، پاکستان کرکٹ بورڈ، پاکستان کے ایک بڑے صوبے پنجاب اور اب وفاق پہ جو ان کا رول ہے، میں صرف اتنا بتانا چاہوں، یہ پارلیمان سپریم ہے، اور اس پارلیمان کو یہ حق حاصل ہے، یہ بیچارے ڈرے سہمے ہوئے ہیں، ہم نے ڈر اور خوف رب کا رکھنا ہے۔ لیکن میری آپ سے ہمبل سبمیشن ہے ڈپٹی اسپیکر صاحب، اگر انٹیریئر منسٹری اپنے جینین سٹیک ہولڈرز کو ایکوپ نہ کرے، کوارڈینیٹڈ ایفرٹس نہ ہو، فیڈریٹنگ یونٹس کو آن بورڈ نہ لے، پاکستان کے تمام سوچ کے ایشوز کو ایڈریس نہ کرے، ہر کلچر اور نارمز اور ویلیوز کو سامنے رکھ کے ان کو انگیج نہ کرے، تو پھر کیا ہوگا ڈپٹی اسپیکر صاحب؟ پاکستان کے اندر بد اعتمادی پیدا ہوگی۔ میں صرف آپ کو ایک اور چیز جلدی فیٹف فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں ڈاکیومنٹڈ انڈاکیومنٹڈ 23% پاکستانی وہ لوگ تھے جن کے اکاؤنٹس کا ڈیٹا تھا، 77% کا ڈیٹا ہی نہیں تھا۔ یہ وہ تمام سوالات جو نیکٹا کے حوالے سے ہے، جو کہ کرمنل جسٹس سسٹم کے حوالے سے ہے، جو پولیس ریفارمز کے حوالے سے ہے، اینڈ ابو آل کوارڈینیشن ود آل دا سٹیک ہولڈرز۔ آخر میں پلیز ڈپٹی اسپیکر صاحب، انٹیریئر منسٹری کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے، اس وقت ان کا رول نظر نہیں آ رہا۔ اسلام آباد ٹیریٹری سے نکلے، پورے پاکستان کا سوچیں، اور یہ جو پاسپورٹ اور CNIC کی جو ٹھیکیداری، ہم نے 1,80,000 پاکستانیوں کے CNIC کھولے تھے، مائک کھولیں، پاسپورٹ بلاک کر رہے ہیں۔ This is highly unethical, unprofessional, and above all
they are becoming a scar on the face of Pakistan. Thank you. It needs Ali to be Mohammed addressed on priority basis. Thank you so much. اصولی بات رکھنا چاہتا ہوں. یہاں سیاستدان سارے موجود ہیں. دیکھیے حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, پارلیمنٹ نے رہنا ہے اور آئین نے رہنا ہے. پاکستان کے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, پاکستان کا جو الیکٹورل پروسیس ہے, جو ٹرانسپیرنسی ہے, آئین کے مطابق الیکشن کو صاف شفاف ہونا چاہیے. یہ سب کے مفاد میں ہے. ہمارے الیکٹورل لاز میں ہے شاہ صاحب, ہمارے الیکٹورل لاز میں ہے اور آئین پاکستان میں ہے کہ کوئی بھی فارمر پرائم منسٹر بھی بیٹھے ہیں کہ کوئی بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا کوئی بھی ذمہ دار, چاہے وہ وزیر اعظم ہو, چاہے وہ وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بیٹھا ہو, یا اس میں کوئی منسٹر ہو, وہ اگلا الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکتا. ایسا ہی نہیں, وہ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکتا. دا اسپرٹ, واٹ از دا اسپرٹ؟ اسپرٹ یہ ہے کہ اگر وہ اگلا الیکشن کنٹیسٹ کرے گا تو جس جماعت سے کرے گا وہ اس کو فیور کر سکتا ہے. تو یہ ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار دیکھا کہ ایک شخص پنجاب کا وزیر اعلیٰ رہا. میں ذاتی, میرا کوئی دشمن نہیں ہے, میں زندگی میں شاید ان سے کوئی بات بھی نہیں کی ہوگی, لیکن بات اصول کی کر رہا ہوں کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جو پنجاب جیتا ہے وہ پاکستان جیتا ہے. جو پنجاب میں الیکشن جیتا ہے وہ وزیر اعظم اس جماعت کا آتا ہے. ایک شخص وزیر اعلیٰ رہا, اس کے نیچے ظلم ہوا, تحریک انصاف جو سب سے بڑی جماعت ہے پرسیکیوٹ ہوئی, ذل شاہ جیسے بچے ہمارے جو ہے وہ شہید ہوئے, خواتین کو اٹھایا گیا, چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا, کوئی پولیٹیکل آزادی نہیں تھی. سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب کی وائف محترمہ, ان کے ہاتھ تک سے نامینیشن پیپر چھینے گئے, کسی قسم کی کوئی آزادی نہیں تھی. وہ شخص آج میری اس حکومت کا انٹیریئر منسٹر ہے. وہ اسپرٹ ہی آپ نے فوت کر دی, پولیٹیکل اسپرٹ, کہ ایک شخص وزیر اعلیٰ رہا انٹرم سیٹ اپ میں, آج میرا وزیر داخلہ ہے. آپ نے وہ جو پیچھے نوئسنس ہوتی ہے کسی لا بنانے کی کہ کوئی بھی شخص انٹرم سیٹ اپ کا اگلی انکمبنٹ گورنمنٹ میں کوئی ذمہ دار عہدہ نہیں لے گا. مجھے پتا ہے لا منسٹر, فارمر پرائم منسٹر, ڈیفنس منسٹر سارے یہاں موجود ہیں. they will not agree with me today but they will have to agree with it in principle. ایک دن کو یاد آئے گا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. جہاں تک انٹیریئر منسٹری کا تعلق ہے, دو باتیں کیونکہ وقت میرے پاس کم ہے. دیکھیں, ایک ہوتی ہے سیکیورٹی, ایک ہوتی ہے سینس آف سیکیورٹی. جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں آپ کو لوگ بندوقیں, کلاشنکوفیں لے کے گارڈز نظر نہیں آئیں گے, بٹ دا پیپل ہیو سینس آف سیکیورٹی. پاکستان وہ ملک ہے جہاں ڈالوں میں لوگ بیٹھے ہیں بندوقیں. بھی اہم بات, اور یہ آخری بات ہے, آپ نے کہانی سنی ہوگی شرار افریدی 7 مرتبہ گرفتار, 10 مرتبہ گرفتار, مجھے 7 مرتبہ اٹھایا گیا, گرفتار کیا گیا, 3 MP فلانا یہ وہ. میں سوال یہ رکھ رہا ہوں کہ ماضی میں ایک لفظ یوز ہوتا تھا, اور اس پہ تمام پارلیمنٹرینز کی توجہ چاہتا ہوں. ماضی میں ایک لفظ یوز ہوتا تھا کہ ان ڈپارٹمنٹس کو جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب پولیٹیکل انٹرفیرنس سے پاک کریں. میں کہتا ہوں پولیٹیکل انٹرفیرنس تو پھر بھی بہت شریفانہ کام تھا, پولیٹیشین تو پھر بھی عوام کو جواب دہ ہوتا ہے. اب ان اداروں کو نان پولیٹیکل انٹرفیرنس سے پاک کریں. یہ پولیس والے کہاں سے آرڈر لیتے ہیں؟ ہمیں جب گرفتار میں ہوتا تھا خان صاحب کو بھی کہا جاتا ہے جیل میں, شہریار بھائی کو بھی کہتے تھے, آپ کو بھی کہتے ہوں گے جب آپ جیل میں تھے, ڈپٹی اپنا سابق وزیر اعظم صاحب, ہم پہ اوپر سے پریشر ہے. اوپر تو اللہ ہے, اوپر تو اللہ ہے. یہ اوپر کدھر سے آتا ہے, یہ پریشر کدھر سے آتا ہے؟ ڈپٹی کمشنر, آخری بات, ڈپٹی کمشنر, آئی جی, ڈی آئی جی, ڈی پی او, ہائرارکی کیوں بائی پاس ان کو 20 دن دے کے 3 مہینے تک پاسپورٹ ایشو نہیں کیا جاتا؟ ان کی کانفرنسز ضائع ہو رہی ہیں. یہ اسکالرز, یہ ہمارا اور انجینئرز, ڈاکٹرز جاب کے لیے جا رہے ہیں. پاسپورٹ ایشوئنس کو, پاسپورٹ کے ڈپارٹمنٹ کو ایک کرپشن کا ڈن بنا دیا گیا ہے.